دوستو یہ روحانی معلومات ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ کی دنیا کی سب سے بیسٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ نے اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایسی معلومات ملے گی جو کہ آپ کی خود کی پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک جو مومن کے لیے حرف بحرف شفا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی، مگر بدقسمتی سے ظالم اس کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنے کے طریقے نکال لیتا ہے۔ آج کے جدید دور میں آپ جب بھی کوئی ڈیوائس یا گیجٹس خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سروس مینول یا بک ملتا ہے جس میں اس کی مکمل ڈیٹیلز درج ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا سروس مینول قرآن پاک ہے جس میں زندگی گزارنے اور کامیابی کے تمام تر نسخے موجود ہیں۔ قرآن کے خالق اور مالک نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے، تم میں سے کون ہے جو غور کرے، تم میں سے کون ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے اور یہ قرآن ان نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ضرورت صرف غور کرنے اور سمجھنے کی ہے۔ یہ قرآن اتنا بڑا نور ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے پاکیزہ دل پر یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ نے اسے حرف بحرف محفوظ کر دیا۔ جو لوگ قرآن کو صرف ورد وظائف تک محدود رکھتے ہیں وہ ثواب تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کا وقت قیمتی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں قرآن پاک کے مختصر ترین تفسیر بیان کی جائے گی۔ براہ کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر کی طرف۔ گفتگو کے دوران تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، تکبر سے پرہیز کریں اور معاف کر دینا سیکھیں، نرم لہجے میں بات کریں اور اپنی آواز دھیمی رکھیں، دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، والدین کی خدمت کریں اور ان سے اف تک نہ کہیں، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوں، لین دین کا حساب لکھ لیا کریں، کسی کی اندھی تقلید نہ کریں، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دیں، سود نہ کھائیں، رشوت نہ لیں اور وعدہ خلافی سے بچیں، دوسروں پر بھروسہ کریں لیکن سچ میں جھوٹ نہ ملائیں، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں اور انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہوں، مرنے والوں کی جائیداد خاندان کے تمام افراد میں تقسیم کریں اور خواتین کو بھی وراثت میں ان کا حصہ دیں، یتیموں کی جائیداد پر غابزانہ قبضہ نہ کریں، یتیموں کے مال کی حفاظت کریں اور ان کا خاص خیال رکھیں، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کریں، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، بدگمانی سے بچیں اور غیبت نہ کریں، جاسوسی کرنے سے پرہیز کریں، خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں، فضول خرچی نہ کریں اور خیرات کر کے احسان نہ جتلائیں، مہمانوں کو عزت دیں اور ان کی خدمت کریں، نیکی کا آغاز پہلے کریں پھر دوسروں کو تلقین کریں، برائی نہ پھیلائیں اور لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے نہ روکیں، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھیں اور پیٹھ نہ دکھائیں، مذہب میں سختی نہیں، تمام انبیاء پر ایمان لائیں، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کریں، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں، جنسی بے راہ روی سے بچیں، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کریں، کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، کائنات کی تخلیق اور اس کی ایجابات پر گہرائی سے غور و فکر کریں، مرد اور عورت دونوں اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، منافقت سے بچیں اور کچھ قریبی رشتوں میں شادی حرام ہے، مرد خاندان کا سربراہ ہے، جھگڑے نہ کریں اور حسد سے دور رہیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور فریب یا فریبی کی وکالت نہ کریں، گناہ اور زیادتی میں دوسروں کا ساتھ نہ دیں بلکہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اکثر حق کی پہچان آسان نہیں ہوتی مگر درست راستے پر قائم رہیں، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کریں، گناہ اور نا انصافی کے خلاف مسلسل جدوجہد کریں، مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے، شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے دور رہیں اور ان سے بچنے کی تلقین کریں، طہارت قائم رکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں کیونکہ وہ نادانی میں کی گئی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، کوئی شخص کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر بات نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ لگیں اور تجسس سے گریز کریں،
اجازت کے بغیر دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تمام عمل دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم جنس پرستی سے بچیں اور حق و سچ کا ساتھ دیں۔ غلط اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ زمین پر فساد نہ کریں اور عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ برائی کو اچھائی سے ختم کریں۔ فیصلے مشاورت کے ساتھ کریں۔ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام میں دنیاوی لالچ کی گنجائش نہیں۔ خود کو لالچ سے بچائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر انہی باتوں میں سے چند باتیں بھی آپ میں سے کسی کے سمجھ میں آ گئیں تو اس میں آپ کی زندگی بن جائے گی، اور اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو یہ میرے اور آپ کے لیے آخرت کا سامان بن جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے۔ ہم اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اونچی جگہوں پر رکھتے ہیں، لیکن اسے اکثر صرف اس وقت نکالتے ہیں جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے اصالے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتاب زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، نہ کہ مرنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے انسان کے ضمیر کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بے ضمیر انسان سے قرآن کی آیات پردہ کر لیتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں سے گفتگو فرمائی ہے، لہٰذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کا نور میرے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کو اس نور سے منور فرما دے، اور ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمتیں ہمیشہ برستی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔